ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام مریم ہے، ہم 2 ہی بہنیں ہیں۔ ملتان شہر کے ایک چھوٹے سے کچے علاقے میں ہمارا 2 کمروں کا مکان ہے۔ میری اماں 10ویں پاس ہیں، ہمیں اسکول کا سبق وہی گھر پڑھاتی ہیں، جبکہ ابا نے 8ویں کے بعد محنت مزدوری شروع کر دی اور اب ہمیں اچھی جگہ نوکری مل چکی تھی۔ وہ ایک جگہ چوکیداری کی نوکری کرتے تھے جس سے ماہانہ ہمیں 20,000 آتا تھا۔ میری اماں شروع ہی سے کفایت جار تھیں، اس وجہ سے گھر کے خرچوں میں کبھی کوئی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کبھی بھی میری ماں نے اس چیز کی خواہش نہیں کی کہ جو لے کر دینا ہے میرے ابا کے بس میں نہ ہو۔ وہ شروع ہی سے ہر چیز کو ایک میانہ روی سے چلاتی آئی ہیں، اسی لیے میرے ابا اس معاملے میں بڑے خوش قسمت تھے کہ ان کے گھر کے خرچے پورے ہو جاتے تھے۔ وہ جتنا بھی کما کر لاتے تھے میری اماں اس میں ہی ماہانہ خرچہ پورا کر لیتی تھیں۔ کئی بار میرے ابا پھپھو کے منہ پیچھے اماں کی تعریف کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میری بہن شروع ہی سے فضول خرچ رہی ہے، اس نے کبھی بھی گھر میں کم پیسوں پر رہنا سیکھا ہی نہیں۔ پہلے جب میں مزدوری کیا کرتا رہا تو وہ ہمیشہ مجھے تانے ہی دیا کرتی تھی، اور اب وہ اپنے شوہر کو یہ تانے دیتی ہے۔ تب بھی وہ شروع ہی سے اپنا گھر نہیں بسا سکی، کاش وہ بھی تمہاری طرح کم پیسوں پر رہنا سیکھی ہوتی۔ میری پھپھو میرے ابا سے 2 سال بڑی تھی، لیکن وہ ابا پر دادی جیسا روب جماتی تھی اور ہمیشہ اپنے 2 سال بڑے ہونے کا روب جمائے رکھا، اور میرے ابا بھی عزت و احترام میں انہیں کبھی کوئی برا بھلا نہیں کہتے تھے اور ہمیشہ ان کی ہر بات کو مانتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ زیادہ بھرم دکھاتی تھی اور یہاں آ کر وہ مہینہ رہ کر جاتی تھی۔ ویسے تو ہمیں ابا کی طرف سے ایک ہی رشتہ ملا تھا، اور وہ تھا میری پھپھو کا رشتہ، کیونکہ دادا دادی تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ جب میری امی شادی کر کے ہمارے گھر آئیں تو صرف میری پھپھو ہی رہتی تھی جو انہیں تانے سنانے کو بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی شادی بھی ابا کی شادی سے کچھ دن پہلے ہوئی تھی، لیکن کبھی انہوں نے اماں سے دوستی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمیشہ سے ہی وہ انہیں اپنی بھابھی سمجھ کر باتیں سناتی آئیں۔ وہ روایتی نند کی طرح اپنی بھڑاس یہاں نکالتی تھی۔ جو بھی ان کے گھر میں مسئلہ ہوتا آ کر اماں کو تانا دیتی کہ میرے بھائی نے تو تمہیں شہزادی بنا کر رکھا ہے۔ کبھی وہ اس بات پر لڑنے آ جاتی تھی کہ تم میرے بھائی کو وارث کا سکھ نہ دے سکی، 2 بیٹوں کا بوجھ میرے بھائی کے اوپر ڈال دیا ہے۔ میری چھوٹی بہن ہونے پر انہوں نے خاصا واویلا مچایا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ ہم تو اس آگ میں بیٹھے تھے کہ میرے بھائی کا بیٹا ہوگا، میں بھی اپنے بھتیجے کو ہاتھ میں لے کر کھلاؤں گی، لیکن تم نے تو میری امیدوں پر پانی ہی پھیر دیا۔ اب نہ جانے کب مجھے اپنے بھتیجے کا سکھ نصیب ہوگا۔ میرے ابا تو اپنی بیٹیوں سے بھی بہت خوش تھے، انہیں شروع ہی سے بیٹیاں پسند تھیں، وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ شکر ہے کہ انہوں نے کبھی بھی پھپھو کی باتوں میں آ کر ہمیں کوئی تانا نہیں دیا، نہ ہی میری اماں کو اس بات کا تانا دیا تھا کہ انہوں نے 2 بیٹیاں پیدا کی ہیں، جبکہ میری پھپھو کی تو پوری کوشش تھی کہ وہ کسی طرح اپنے بھائی اور بھابھی کا گھر خراب کر دیں۔ انہوں نے تو کئی لڑکیاں بھی ابا کو دکھانا شروع کر دی تھیں، ابا ہی انہیں ڈانٹ کر چپ کروا دیا کرتے تھے کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن پھر بھی وہ کہاں اپنی حرکتوں سے باز آنے والی تھی۔ وہ ہمیشہ ابا کو آگے یہی کہتی کہ میں تمہیں نہ کہتی تھی کہ تم دوسری شادی کر لو، کم از کم ایک بیٹا تو تمہارا ہوگا۔ اب یہ نہ جانے کون سی عورت لے آئے ہو جو 2 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا نہ دے سکی۔ اب ہم سے پوچھو بھائی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تمہارے بہنوں ہی کو دیا، تب بھی وہ ہم سے خوش نہیں ہے۔ جب کبھی میری اماں ہمارے نئے کپڑے بناتی تو اپنی بیٹی کے نام پر اٹھا کر لے جایا کرتی تھی، کیونکہ یہ خوش نصیبی نہ ہوتی کہ ہم نئے کپڑے پہنیں گے۔ رفو پھپھو ابا کی اکلوتی بہن تھی۔ والدین بچپن میں ایک حادثے میں راہی ملقدم ہوئے۔ پیدر پہ صدموں کے وقت اور حالات نے انہیں اچھا خاصا تنگ مزاج بنا دیا تھا۔ مسکرانا تو جیسے وہ بھول ہی گئی تھی، اسی لیے چہرہ بھی گردش زمانہ کے ساتھ سپاٹ اور جذبات و احساسات سے عاری تھا۔ رفو پھپھو کے اندر اس قدر زہر بھر چکا تھا کہ اگر انہیں کوئی سانپ بھی کاٹ لے تو اس کے بجائے سانپ کو اسپتال منتقل کرنا پڑے۔ ستم بلائے ستم یہ کہ میاں سے یعنی پھپھا جی سے بھی کئی بار نوکری بار چھوڑنے کی عادت سے سخت تنگ تھی۔ لڑائی جھگڑا ہونے کے بعد بالآخر اب ان سے شدید ناراض ہو چکی تھی۔ تمام عمر نوکری کی، حالات سے تنگ آ چکی تھی، اسی لیے چھٹیاں لے کر ہمارے گھر اپنی ایک عدد ننھی منی 3 سال کی صاحبزادی اور ایک عدد صاحبزادے کے ساتھ بس آیا جاتی تھی۔ اس کے لیے آیا کئی روز سے تیاریوں میں تھی۔ ان کے لیے کمرہ الگ دے دیا گیا تھا جہاں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ اب انتظار تھا رفو پھپھو کا،
اور پھر وہ شبھ گھڑی بھی آ گئی جب رفو پھپھو نے ہمارے گھر قدم رنجا فرمائے۔ ابا نے پیش آئینہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اور ماں جی کو بلا کر ایک دفعہ پھر صاف صاف کہا، دیکھو بھائی، میری بہن کے مزاج کے خلاف کوئی بات یا کام نہ ہو۔ ان کے لڑکے اور لڑکی کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے اور یہ کہ ان کی طرف سے کسی بھی قسم کی شکایت سننے کو نہ ملے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سعادت مندی سے سر تسلیم خم کیا، خاموشی سے پلٹے۔ اماں نے کچن کی راہ لی اور ہم نے گوشائے عافیت۔ پھپھو کے آنے سے کوئی خوش نہ تھا، ہر کسی کے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ تھی۔ میری ماں بیچاری تو ان چکروں میں لگی تھی کہ اس بار ان کی نند کو کون سی شکایت ہے، لیکن وہ انہیں سونے کے پیالے میں بھی دیں گی تب بھی پھپھو کوئی بات نکال ہی لیں گی۔ ابا نے یہی کہا کہ اس کا سسرال اسے تنگ کرتا ہے، تب ہی وہ ایسی ہو گئی ہے۔ انہوں نے گھر آتے ساتھ ہی ایک ایک چیز کو کنگال کر دیکھا، کہیں ان کے بھائی کی جائیداد نیچے نہ گری ہو۔ پہلے ہی ہمارا گزارا ہوتا تھا، اب مہمان کا اضافہ ہو گیا تو اس کا بوجھ میرے باپ کے کاندھوں پر آ گیا۔ وہ اسپتال میں چوکیدار کی نوکری تو کرتے تھے، اب تو بہن کے آنے پر انہوں نے بہن کو کچھ کہنے کے بجائے اپنی نوکری کی ٹائمنگز بڑھا دی تھی۔ وہ جو وقت ہمارے ساتھ گزارا کرتے تھے اب وہ نوکری پر ہوا کرتے تھے۔ میری اماں اور میں تو بڑے ہی پریشان تھے، لیکن میری پھپھو کو لگتا تھا کہ وہ نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ وہ نوٹ چھاپتے ہیں تو ہماری عیاشی سے زندگی گزر رہی ہے۔ ہم تو سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے، انہوں نے ہمارے کپڑوں پر قبضہ جما لیا۔ پھپھو کہتی ہیں میں تو ان کے کپڑے ہی نہیں بناتی تھی، اور مجھے پیسے دیتا تو میں کپڑے بناتی، اور رونا شروع کر دیا۔ مجھے ان کا یہ رونا جھوٹا ہی لگتا تھا۔ میں اماں کو کہتی تھی کہ یہ جھوٹے آنسو بہا رہی ہیں، لیکن اماں ہمیں ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ میری ماں شروع سے ہی اور میں خود پڑھاتی رہی تھی، لیکن اب کام میں اس کی صبح شام میں مت ماری جاتی تھی۔ میری پھپھو نے ایک گھڑی بیٹھنے نہ دیتی تھی۔ میرے ابا بھی یہ سب دیکھ رہے تھے، وہ اماں کو اشارے سے صبر کرنے کا کہتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے پھپھو جو مہمان بن کر آئی تھیں وہ گھر کی مالکن بن گئی، اور ہم سے زیادہ راج تو ہمارے گھر پر ہماری پھپھو کا ہونے لگا۔ ان کے بچے ہمارے کمروں پر قبضہ جما چکے تھے اور میرے ابا کبھی ان کو کچھ کہتے ہی نہیں تھے۔ میرے پھپھا نے بھی یہ چال اچھے سے سمجھ لی تھی کہ مفت کا کیسے کھانا ہے، اسی لیے وہ جب بھی پھپھو کو لینے گھر آتے کسی بات پر لڑائی کر کے انہیں یہیں چھوڑ جاتے۔ یہاں تک کہ پھپھو نے تو رونا دھونا مچا دیا تھا کہ ان کے بچوں کی پڑھائی لکھائی کا خرچہ کون اٹھائے گا۔ میرے غیرت مند باپ کی غیرت جاگ اٹھی اور اس نے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پہلے بھی اس کے 2 بچے اسکول میں بمشکل پڑھ رہے ہیں، اس نے باقی 2 بچوں کی بھی ذمہ داری اٹھا لی۔ جہاں میرا سنگھار کا سامان پڑا تھا وہاں پر میری پھپھو زاد بہن نے اپنا قبضہ جما لیا۔ صرف اپنے ہی نہیں، میرے کپڑوں کو بھی وہ اپنے ہی کپڑے سمجھتی تھی۔ میرے نئے کپڑوں کی رنگت خراب کر دی تھی۔ میں جب کوئی شکوہ کرنے کی کوشش کرتی تو اماں اور ابا مجھے سمجھا دیتے کہ کیا تمہارے سر پر تو باپ کا سایہ ہے، اس کا تو باپ اسے آ کر پوچھتا بھی نہیں ہے، اسی لیے تم اس سے سوال جواب نہ کیا کرو۔ میری پھپھو کے زہر سے تو کئی گھر برباد ہو چکے تھے۔ ہمارے محلے کی عورتیں شروع میں پھپھو کی چاپلوسی کے باعث ان سے اپنے دکھ درد بانٹنے کو آتی تھیں۔ پھپھو کی تو پہلے ہی عادت ہے لگائی بجھائی کی، اسی لیے انہوں نے اس عادت کو بخوبی استعمال کیا اور کئی عورتوں کے گھر خراب کر دیے۔ اب وہ ہر وقت ہم دونوں بہنوں کے خلاف پڑی رہتی تھی، یہی کہتی تھیں کہ اپنی ماں کا ہاتھ بٹایا کرو، خود کو نہیں دیکھتی تھی، جو جب سے ہمارے گھر آئی تھی کبھی ایک بار بھی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، ہمیشہ بیٹھ کر بھابھی پر حکم جمایا تھا۔ ہمیں پڑھنے لکھنے کے بجائے وہ گھر کے کاموں کی صلاح دیا کرتی تھی، جبکہ ان کی بیٹی تو کبھی گھر کے کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ یہی کہتی تھی کہ میں اپنے باپ کے گھر جا کر کام کروں گی، یہ تو میرے ماموں کا گھر ہے۔ میں بھی غصے سے کہہ دیتی کہ مہمان نہیں ہو تم، مہمان تو 2 دن کا ہوتا ہے اور تمہیں یہاں آئے ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میری اتنی سی بات پر پھپھو نے کیا خوب ہنگامہ مچایا۔ ان کے دل کو تو تب تک سکون نہ پڑا جب تک میری اماں نے مجھے مار مار کر میری کمر کو لال نہیں کر دیا۔ میرے ابا جب کوئی پھل فروٹ لاتے تو سب سے پہلے میری پھپھو ہی آگے بڑھ کر اسے تھامتی تھی اور بہت چالاکی سے اپنا اور اپنے بچوں کا حصہ نکال لیا کرتی تھی۔ کبھی تو ہمیں کھانے کو چیز مل جاتی اور کبھی نہ ملتی۔ میں تو ہمیشہ خاموشی سے چپ ہی رہتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ہمارا باپ ہمارے لیے لاتا ہے، اس میں یہ پھپھو قبضہ جما لیتی ہیں۔ دولت کی لالچ نے پھپھو کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ وہ اپنی اولاد کو یہی کہنے پر لگائے رکھتی تھیں کہ ماموں سے جتنا بٹور سکتے ہو بٹور لو۔ یہ نہیں تھا کہ میرے پھپھا نے ماہانہ خرچہ نہیں بھیجتے تھے، لیکن ان خرچے کو پھپھا اور پھپھی کہیں نہیں لگاتے تھے، بلکہ اپنی اولاد کے لیے جمع کر کر کے رکھتے تھے۔
کہتے تھے کہ یہ ہمیں خیال پہلے کیوں نہ آیا، جو وہ پہلے ابا کی منت سماجت کر کے کچھ دن کے لیے مہمان رہنے آئی تھی، اب وہ گھر کو اپنا سمجھنے لگی۔ کہنے لگی تھی کہ یہ میرے باپ اور بھائی کا گھر ہے، اس میں میرا حصہ بھی تو ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی حصہ نہیں مانگا، اب میں یہاں رہنے آ گئی ہوں تو تم لوگوں کو تڑپ ہو رہی ہے، جبکہ اس گھر میں میرا حصہ ہے۔ میں اپنے گھر میں اپنے حصے میں رہ رہی ہوں۔ ابا ہمیشہ ان کے آگے جی حضوری کرتے تھے۔ ابا کی اماں آباد چھوٹی عمر میں ہی چل بسے تھے۔ جب وہ 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی تب سے کھانا پکانا اور پہننا اوڑھنا بڑی بہن کے ذمہ تھا۔ کماتے تھے اور سوالے پر بہن کو دے دیتے تھے۔ وہ مہینے کا خرچ چلاتی تھی، لیکن ہمیشہ ان کے شکوے ہی رہا کرتے تھے۔ جب وہ 16 سال کی ہوئی تو ابا نے ان کی شادی جاننے والوں میں کر دی۔ یہ رشتہ میری دادی نے ہی طے کیا تھا۔ اس وجہ سے ابا نے دادی کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں رشتہ طے کر دیا، لیکن وہ لوگ بھی لالچی تھے اور ساتھ غریب بھی تھے۔ پھر پپو وہاں اپنا گھر بسانے میں بہت مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ وہ بات بات پر تانا دیتی تھی اور وہاں کی غریب میں ان کا گزارا نہیں تھا۔ وہ ابا کو کہتی کہ تم نے میرے لیے امیر گھر کیوں نہیں ڈھونڈا؟ اماں خود تو مر گئی، مجھے ان غریب لوگوں کے ساتھ باندھ گئی۔ پہلے بھی ساری عمر غربتی ہی دیکھی، اب آگے بھی غربت ہی دیکھوں گی۔ ابا انہیں سمجھاتے رہے اور شادی سے پہلے تو کئی بار پیسے بھی دے جاتے تھے۔ پھر پپو نے اپنی پسند کی لڑکی سے ہی ابا کی شادی کروا دی۔ ایک شادی کے بعد وہ نگاہ رکھنے سے باز نہ آئی۔ اب تو وہ خود پوری کی پوری یہاں آ رہی تھی۔ ان کے بچے ہمارے ساتھ سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن روز وہاں پر کوئی چیز گماتے تھے، یا ان کا بیٹا تو ہر وقت لڑکیوں کے پیچھے پڑا رہتا۔ اس کی بہت شکایات ابا کو ملتی تھی۔ وہ پپو کو بھی سمجھاتے تھے کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، ان سب چکروں میں نہ پڑے۔ وہ الٹا بس سے لڑ جایا کرتی تھی کہ تمہیں ہمارے یہاں رہنے سے اعتراض ہے۔ ٹیچر بھی جھوٹا الزام میرے بچے پر لگاتی رہتی ہے۔ ہمارے بچوں نے تو کبھی سرکاری اسکول کا منہ نہ دیکھا۔ اب اپنے ماما کے حالات دیکھتے ہوئے انہوں نے یہاں داخلہ لے لیا، لیکن یہاں تو ٹیچریں ہمیشہ میرے بچے کو جھوٹا الزام لگا کر بے عزت کرتی رہتی ہیں۔ ہم اب بڑی ہو رہی تھی، میری اماں ہمیشہ سے ہی ہمیں پردے میں رکھ دیا کرتی تھی۔ میرے پپو کو یہ بات ذرا چبھتی تھی کہ ان کی بیٹی پردہ نہیں کرتی۔ میرے ابا نے کئی بار واضح الفاظ میں کہا کہ اسکول جاتی ہے، بڑی ہو گئی ہے، میری بیٹیوں سے پہلے ہی بڑی ہو، اسی لیے جاتے وقت پردہ کیا کرو۔ میرا کزن روز روز کی شکایات سے تنگ آ گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ اپنی ماں سے لڑائی کر کر کے اپنے باپ کے پاس چلا گیا تھا۔ دراصل میرے ابا اس کی ہر چیز پر نظر رکھتے تھے۔ اسے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومنے نہیں دیتے تھے، نہ ہی اسے آوارہ گردی کرنے دیتے تھے۔ وہ اپنے باپ کے پاس چلا گیا تھا۔ میری پپو یہاں اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ اسے کئی بار یاد کرتی تھیں تو میرا دل تو تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلی جائیں، لیکن وہ یوں اپنی کمائی پر لات تھوڑا مار سکتی تھی۔ جہاں سے جتنا حصہ ملا تھا وہ اتنا حصہ لینے کی کوشش کرتی تھیں۔ عورتیں بھی میری اماں کی حوصلہ افزائی کیا کرتی تھیں کہ بہن ایسی فسادن نند کے ساتھ تمہارا گزارا کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ تو روز نئے فساد ڈالنے والی عورت ہے، تمہارا گھر اس نے کیسے بسنے دیا؟ تمہیں تو خوب تنگ کرتی ہوگی، کیونکہ انہوں نے محلے میں آتے ہی کئی گھر توڑوا دیے تھے۔ جب حقیقت بعد میں کھلی تو میری بہت تو ماننے کو انکار ہی نہیں ہو گئی۔ میری اماں شروع ہی سے ان کی جی حضوری کرتی آئی تھی، ان کی ہر بات کو ابا جی کہہ کر اہمیت دیتی آئی تھی۔ وقت گزرنے لگا، میری پھپھو یہیں ڈیرے جمائے رکھے۔ ہم اسکول کی تعلیم ختم کی تو میری پھپھو کہنے لگیں کہ آگے پڑھا کر بیٹیوں کو کیا کرو گے؟ ان کی بیٹی کو تو پڑھنے کا شوق بھی نہیں تھا۔ میٹرک کا امتحان بھی اس نے 2 بار پیپر دینے کے بعد پاس کیا تھا۔ میری پھپھو کو تو ہم سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ اس وجہ سے کہنے لگیں کہ بہن اس کو اتنا پڑھا کر کیا کرو گی؟ آج کی پڑھی لکھی عورتوں کو کوئی بیاہ کر نہیں لے کر جاتا۔ انہیں لگتا ہے کہ پڑھی لکھی عورتوں کی زبان لمبی ہوتی ہے۔ ہم دونوں بہنیں ہر لحاظ سے ان کی بیٹی سے اچھی تھیں۔ میری چھوٹی بہن کی خوبصورتی کوئی دیکھتا تو دنگ رہ جاتا تھا۔ اس کی سب آنکھیں سفید رنگت اور قد کاٹ کے لحاظ سے کوئی حسن کی پری لگتی تھی، جبکہ ان کی بیٹی کی فاصلے رنگت اور دبلا سا قد تھا، جس کے باعث پھپھو ہم دونوں بہنوں سے جلتی رہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، میری پھپھو یہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا اب کمانے لگا ہے۔ انہوں نے ابا سے جھوٹ بولا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاتھوں میں میرے ابا کو مکھن لگا کر میری چھوٹی بہن کا رشتہ بیمار لیا، حالانکہ ان کا بیٹا تو مجھ سے بھی برا تھا۔ میری ابا کہنے لگے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کیسے کرتے، تو کہنے لگیں کہ میرے بیٹے کو وہ پسند آ گئی ہے۔ میری بہن اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے بدصورت بیٹے کو تو پسند آنی ہی تھی۔ ان کا بیٹا کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسے لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز تھی۔ میری اماں یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ ان کا بیٹا غصے کا تیز ہے
और उसे بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ انہوں نے ابا کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی، میرے ابا بھی یہ سوچ کر خاموش ہو گئے، لیکن میری پھپھو نے تو تب تک مانگنا جاری رکھا، کہنے لگی کہ میں دوبارہ اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ اس گھر سے جانے کا بھی ناٹک کیا، کچھ دن تو وہ اپنے بیٹے کے پاس رہنے بھی چلی گئی، لیکن وہ اتنا عرصہ اپنی ماں کو اب نہیں پال سکتا تھا۔ یہ میرا باپ کہنے لگا کہ شروع سے انہوں نے میری ماں کی طرح مجھے پالا ہے، اب میں یوں کروں گا تو اوپر جا کے اماں کو کیا جواب دوں گا، انہوں نے کیا بتاؤں گا۔ ابا ان کے گھر انہیں منانے بھی گئے، وہ کہنے لگیں کہ میں ایک ہی شرط پر مانوں گی، اگر تم میری بات پر ہاں کہہ دو۔ میرے ابا کہنے لگے کہ اب یہ بچوں کا فیصلہ ہے، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ وہ کہنے لگیں کہ سیدھے طریقے سے کہو کہ تمہاری بیٹیاں مان نہیں رہیں، ورنہ میرے بچے تو اتنے فرما بردار ہیں کہ میرے ایک بار کہنے پر انہوں نے جی حضوری کر دی، لیکن تمہاری بیٹیاں کیا کریں گی، اپنے باپ کو انکار کر رہی ہیں۔ بھئی بڑی چالاک بیٹیاں ہیں، باپ کو اور پھپھو کو الگ کروا رہی ہیں۔ ابا نے دباؤ میں آ کر بیٹی سے پوچھے بغیر ہی ہاں کہہ دیا۔ میری پھپھو نہ جانے کون سی دعائیں دے رہی تھی کہ وہ شرمائی پھر رہی تھی۔ وہ میری پھپھو کی باتوں میں آ گئی تھی۔ میری پھپھو اور میری کزن کہنے لگی، میرا بھائی تو تمہارے پیار میں پاگل ہو چکا ہے، تمہاری ہری آنکھوں کے عشق میں کھو چکا ہے، اسی لیے ہمیں تمہارے ابا سے تمہارا ہاتھ مانگ لیا ہے۔ میری پھپھو کہنے لگی کہ تم تو میری بیٹی ہو، مجھے شروع ہی سے اچھی لگتی ہو، اب میرے گھر آ جاؤ گی تو میرے گھر کو رونق لگ جائے گی، پوتے پوتیوں سے بھر دینا۔ وہ بیچاری ابھی خود چھوٹی تھی، اس کی عمر ہی کیا تھی، اب اس نے جوانی کی دہلیز پر پہلا قدم ہی رکھا تھا۔ میری پھپھو اس جیسے پھول کو اپنے قبضے میں لے کر مرجھا دینا چاہتی تھی۔ مجھے پھپھو کی سازش کا علم تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بہن کا گھر وہاں بسے، لیکن میری بہن نے میرے ابا کے سامنے ہاں بول دی تھی اور خود چاہتی تھی کہ اس کا یہاں رشتہ ہو جائے۔ اوپر سے میرا لوفر کزن بھی اسے عجیب و غریب قسم کی عاشقانہ لائنیں بولتا رہتا، تو وہ بھی بچی تھی، ان باتوں میں پھنس چکی تھی، وہ ان کے جال میں آ گئی تھی۔ یوں میری بہن کا رشتہ میری پھپھو کے گھر طے کر دیا گیا، جس سے میں بہت غمگین تھی، اس بات کے بے حد خلاف تھی جس پر میری پھپھو نے کہہ دیا تھا کہ تم اپنی بہن سے جلتی ہو، تمہاری بہن تم سے زیادہ خوبصورت ہے، جس کی وجہ سے تم چاہتی ہو کہ تمہارا رشتہ یہاں کیوں نہیں ہوا۔ تم چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کو پھنسا لو، لیکن مجھے تو ایسی معصوم بہو ہی چاہیے تھی۔ میں ان کی زہر آلودہ باتیں سن کر کافی حیران تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری بہن تو کم از کم اس بات پر یقین نہیں کرے گی، لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ وہ بھی مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی جب اماں ابا نے میرا رشتہ یہ طے کر دیا ہے تو انہوں نے کچھ دیکھ کر ہی تو طے کیا ہوگا، آپ اتنا واویلا کیوں کر رہی ہیں، کہیں آپ تو وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کا بیٹا کوئی کمائی نہیں کرتا تھا، جیسے ہی رشتہ پکا ہوا 4 لوگوں کو اس رشتے کا پتہ چلا تو ہمارے گھر آ کر رہنے لگا۔ ہمارے گھر میں یہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی کہ شادی سے پہلے ہی لڑکا اور لڑکی ملنے لگیں، جس کا میرے ابا کو اعتراض بھی تھا۔ انہوں نے پھپھو کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ آپ یہ رشتہ رکھنا چاہتی ہیں تو یہاں کی روایت سے بھی بخوبی واقف ہوں گی، اسی لیے اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ اپنے رہنے کا انتظام کہیں اور کر لے۔ شادی کے بعد رہنا اور بات ہوتی ہے، شادی سے پہلے رہنا ہمارے خاندان میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ شادی کے بعد اگر وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہیں گھر داماد بن کر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میری بیٹی اب اس کے ساتھ منسوب ہو گئی ہے، بہتر ہے کہ وہ اپنا کمانا شروع کر دے۔ کل کو یہ 3 ہو جائیں گے تو اپنی اولاد کی ذمہ داری بھی کیا مجھ بوڑھے پر ڈال دیں گے؟ میں خود چوکیدار ہوں اور بوڑھا ہو رہا ہوں، اگر کل کو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے تو میں کہاں جاؤں گا؟ میری پھپھو کو یہ باتیں بہت زیادہ بری لگی تھی، کہنے لگی کون سا میرا بیٹا آپ لوگوں کی کمائی کھا رہا ہے، آپ کی بیٹی نے ہی میرے بیٹے کو جال میں پھنسایا ہے، اب تو وہ اس گھر کا داماد ہے، آپ کے پیسوں پر بھی اس کا حق ہے۔ میرے ابا حیران تھے، میرے باپ کے پاس تو کوئی خزانہ نہیں تھا، وہ تو جو شروع سے کماتے آئے تھے وہ گھر پر ہی لگاتے آئے تھے۔ میری اماں بھی ان کے مطالبے پر حیران تھی، انہوں نے کہا کہ ہم کہاں اسے کاروبار کروا سکتے ہیں، آپ کا بیٹا نوکری تلاش کریں، ہمارے گھر کے حالات بھی خراب ہیں۔ تو کہنے لگی بہن ہمیں نہ سکھا، اس گھر پر ہمارا بھی حق ہے، وہ اس حق کو کیوں بھول گئی کہ اتنے عرصے سے وہ ہمارے ہی گھر رہ رہی تھی اور تو اور میرے باپ کا کھا رہی تھی، وہ احسان فراموش عورت تھی۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ میں اس وجہ سے ہی منع کر رہی تھی کہ یہ رشتہ مت کرو، لیکن تمہیں میری بات اس وقت غلط لگی، تو تم یہ چاہتی تھی کہ میں اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں ساری عمر کنواری رہ لوں گی لیکن اس جیسے بدتمیز شخص کے ساتھ کبھی شادی نہیں کروں گی، یہ شخص تمہیں یہیں مبارک ہو۔ وہ اپنی بات پر شرمندہ تھی اور کہنے لگی کہ میں اپنی بات پر شرمندہ ہوں۔ میرے ابا بھی دباؤ میں آ گئے تھے، اب کی بار اگر وہ رشتے سے انکار کرتے تو وہ میری پھپھو کو اچھے سے جانتے تھے، انہوں نے اپنا زہر اگل کر میری بہن کا جینا حرام کر دینا تھا۔ وہ خوبصورت عورت ساری ہمارے گھر بیٹھی بن بیاہی رہ جاتی،
اب اپنی جلد بازی پر افسوس ہو رہا تھا کہ کیسے انہوں نے اپنی بہن پر اعتبار کر لیا۔ بیٹیوں کے معاملے میں تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ میری اماں بھی کافی پریشان تھی۔ میرے ابا نے ایک اپنے جہیز کا زیور بیچ کر اپنے ہونے والے داماد کو دے دیا تاکہ وہ کاروبار کر سکے۔ بہن کا رشتہ بچانے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ وہ کاروبار کرنے لگا، لیکن کاروبار میں بھی منافع کے بجائے دن بدن گھاٹا ہی ہو رہا تھا۔ ادھر کاروبار شروع ہوتے ہی میری پھپھو نے میری بہن کی شادی کی ڈیٹ مانگنا شروع کر دی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ساری عمر اس شخص کے ساتھ بندھی رہے۔ میں نے اپنی اماں ابا کو کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ یہ رشتہ توڑ دیں۔ خیر ہے، کچھ وقت بعد اسے رشتہ نہ شروع آنا ہو جائے گا۔ جس کے نصیب میں لکھا ہوگا وہ اسے بھی مل جائے گا۔ اس شخص سے بہتر ہے کہ وہ ساری عمر آپ کے گھر کنواری ہی بیٹھی رہے۔ لیکن میرے باپ نے اپنی بہن کو زبان دے دی تھی، اسی لیے انہوں نے شادی کی ڈیٹ بھی رکھ دی۔ اب کمانے لگا ہے تو جلد از جلد شادی کر دی جائے۔ جب اپنے کاندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ پڑے گا تو خود بخود یہ سمجھدار ہو جائے گا۔ میری پھپھو جیسی بہن کی زندگی انہوں نے تباہ کر دی تھی۔ پھپھو کی ضد اور انا میں تو اس نے ہنسنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے گھر میں ضد کر کے اپنے نرسنگ کا کورس شروع کر دیا، جس پر پھپھو نے کہا کہ ابھی آگے پڑھے گی۔ پہلی بار ابا نے پھپھو کی بات کو اہمیت نہ دی تھی۔ کہنے لگے میری بیٹی کی اس میں خوشی ہے، ہر طرف سجاوٹ کی گئی تھی۔ میرے ابا کی ساری جمع پونجی لگ گئی تھی۔ میری پھپھو میں منہ بھر بھر کر جہیز مانگا تھا۔ حالانکہ میرے ابا نے کہا تھا کہ ان کو کون سا دور جانا ہے، اسی گھر میں تو آئے گی، پہلے ہی اس گھر میں جگہ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے تو چاہتی ہوں کہ میں بہت سا جہیز لائے، کون سا میں نے استعمال کرنا ہے، اسی گھر میں ہوگا۔ انہوں نے میرے ابا پر خاصا بوجھ ڈال دیا تھا۔ میرے ابا قرض لے کر وہ جہیز پورا کر رہے تھے۔ میری اماں کا جو زیور تھوڑا بہت بچ گیا تھا وہ بھی میری بہن کو دے دیا۔ میری اماں مجھ سے بار بار نظریں چرا رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے معلوم ہے کہ تم بڑی ہو، پہلا حق تمہارا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم تمہاری شادی کر دیں، لیکن تمہاری پھپھو نے اتنی جلدی مچا دی، اور اب اس وقت تمہیں خالی ہاتھ رخصت نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم بھی خاموش ہو گئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی تمہارے ابا کے حالات بہتر ہوں گے ہم تمہارے ہاتھ پیلے کر دیں گے، اسی لیے تم یہ مت سمجھنا کہ ہم تم سے محبت نہیں کرتے۔ میں نے کہا میرے ذہن میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں آئی، نہ ہی آ سکتی ہے۔ میں آپ لوگوں کی محبت پر شک کر ہی نہیں سکتی، اسی لیے وہ آپ لوگوں کو بھی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اتنی سمجھدار ضرور ہوں کہ لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنے والی۔ گھر شادی کی تیاریاں چلنے لگیں، لیکن میں اپنی بہن کی شادی سے خوش نہیں تھی، مگر اس کے اچھے گھر میں شادی ہو رہی تھی۔ مجھ سے زیادہ خوش یہاں کوئی نہ ہوتا، لیکن میری اداسی کی وجہ کئی لوگوں نے میری پھپھو سمیت یہی لگائی کہ پہلے چھوٹی کی شادی ہو رہی ہے نا، اسی وجہ سے بڑی ناراض ہے۔ لیکن یہ وجہ نہیں تھی۔ میری اماں بھی جانتی تھی کہ میں کس قدر پریشان ہوں، راتوں کو اٹھ کر اپنی بہن کے نصیب کے لیے دعائیں مانگتی ہوں۔ میری بہن بھی اس شادی سے خوش نہ تھی، لیکن اماں ابا کی خوشی کی خاطر اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ میرے وہ بہت اس کے جھوٹے صدقے واری جا رہی تھی، جبکہ دولہا میاں تو ایسے نخرے دکھا رہے تھے جیسے ہم نے ان کے پاؤں پکڑ کر شادی کروائی ہو، اور ان کے تو نخرے ہی نہیں سنبھالے جا رہے تھے۔ میری بہن کی نند میری پھپھو ذات بھی اماں سے کئی پیسے اور کپڑے بٹور چکی تھی کہ میں اپنے بھائی کی شادی پر پہننے کے لیے کپڑے لینے ہیں۔ میرے ابا تو مہمانوں میں پھنسے ہوئے تھے، ہر کوئی پوچھ رہا تھا کہ آپ کا ہونے والا داماد کیا کرتا ہے۔ کاروبار تو اس کا چل نہیں رہا تھا۔ ابو کے سچے دوست نے ابا کو مشورہ دیا کہ وہ اس وقت شادی سے انکار کرتے ہیں تو میری بہن کی شادی وہ اپنے بیٹے سے کروا دیں گے، لیکن میرے ابا خاموش رہے۔ شادی ہو گئی اور شادی کے بعد میری بہن کو ان کے کمرے میں رخصت کر دیا گیا۔ میرا سامان اماں نے اپنے کمرے میں رکھ دیا، وہ کمرہ میری بہن اور بہنوئی کو دے دیا گیا۔ شادی کے بعد ہی میری پھپھو نے میری بہن پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ پوتی کی وجہ سے دباؤ ڈالتی تھی۔ اب میری بہن کی عمر ہی کیا تھی، وہ ابھی تو صرف 18 سال کی تھی، جبکہ ان کا بیٹا 25 سال کا تھا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ میری بہن کو وہ باتیں سناتا اور کہتا تھا کہ تیرا باپ مجھ پر نگاہ رکھتا ہے، اب وہ میری جاسوسی کرے گا۔ اس کے لہجے میں میرے ابا کے لیے کوئی عزت اور احترام نہیں تھا۔ وہ تو ابا کو بھی باتیں سنا دیا کرتا تھا۔ میرے ابا شرمندگی سے خاموش ہو جایا کرتے تھے اور پھر اپنے داماد کے سامنے بول سکتے بھی نہیں تھے۔ میرے ذہن دن بدن ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ یہاں شادی نہ کرتی تو ابا اس طرح کا دباؤ نہ ڈالتے۔ وہ ابا کو دھمکاتا تھا کہ پہلے کم پیسے دیے ہیں، اس سے کوئی کاروبار نہ ہو سکا۔ اس نے تو ابا کو پیسے بھی رکھ لیے، بہن کا زیور بھی بیچ دیا۔ ادھر میری بہن امید سے ہو گئی۔ گھر میں خوشیوں کے ساتھ پریشانیاں بھی بڑھ گئیں۔ میری پھپھو تو خاصی خوش نظر آ رہی تھی، لیکن میرے ابا خاصے پریشان تھے، کیونکہ میرے بہنوئی صاحب کی کارروائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ انہوں نے غلط دوستوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، جو ان کے پیسے کو کھا کر انہیں ہمیشہ دھوکہ ہی دیتے آئے ہیں۔ لیکن میرے بہنوئی خود سے زیادہ تو ان پر بھروسہ کرتے تھے۔
کبھی میری بہن انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ میری بہن پر ہی برس جاتے تھے۔ کہتے ہیں نا، جب نایاب چیز دسترس سے آ جائے تو اس کی قدر نہیں رہتی۔ یہاں حال ان کا یہ تھا کہ میری بہن جیسی خوبصورت لڑکی جس نصیب میں جاتی وہ اماں ابا کے پاؤں دھو کر پیتا، لیکن یہاں تو ابا کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی تھی۔ اس حال میں تو اس بہن کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن وہ دن بھر گھٹنا آتا تھا۔ جب آتا تو بہن کو مزید ٹارچر کرتا۔ اس کی وجہ سے میری بہن نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر وقت بستر میں گھسی رہتی تھی۔ میری اماں اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری پھپھو بھی اوپر سے کہتی تھی کہ آخر سے پوچھتی ہوں، لیکن پھر کچھ بھی نہ کہتی تھی۔ میرے ابا نے بھی اسے کئی بار لڑکیوں کے ساتھ پکڑا تھا اور وہاں سے بے عزت کرتے ہوئے گھر لے کر آیا تھا۔ لیکن رات میں میری بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تو وہ ہر وقت الٹیاں کرتی رہتی تھی۔ اس کا پیٹ بڑھنے لگا۔ اب وہ تخلیق کے مراحل پر پہنچ چکی تھی۔ اتنی تکلیف تو سہنی ہی تھی، لیکن تکلیف کے ساتھ وہ کئی سوچیں لے کر چل رہی تھی۔ میں اس کا بھرپور خیال رکھتی تھی۔ اب تو ابا بھی کم کام کرتے تھے۔ میں نے کئی بار اپنے بہنوئی کو اپنی بہن کی خاطر کال لگائی، لیکن وہ کال ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اسے تو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ اس کی بیوی کس قدر تکلیف میں ہے، اور اس کا کوئی مرد ہمارے گھر نہ تھا۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کا نمبر لگا کر دیکھیں۔ میری پھپھو بھی خاصی پریشان تھی۔ جو بھی تھا، میرے بہنوئی کو پوتا دینے جا رہی تھی۔ ان کے گھر وارث آنے والا تھا، تو کیسے پریشان نہ ہوتی۔ لیکن انسان نہ جانے کن دوستوں کا بیٹھا ہوا تھا کہ فون اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ آخر کار میرے بوڑھے باپ کو اسے رکشے میں اسپتال لے جانا پڑا۔ وہاں یہ سب اس کے شوہر کا پوچھ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ ایسے آپریشن نہیں کریں گی، لیکن وہ تو میرے ابا کی جان پہچان تھی۔ وہ شروع ہی سے یہاں چوکیدار رہے تھے، اس وجہ سے وہ لوگ انہیں جانتے تھے۔ ڈاکٹر نے بھی ابا کے کہنے پر ہی یہ کام کیا تھا، ورنہ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے ابا کو بھی کہا کہ کیسے لوگوں میں آپ نے اپنی بیٹی دے دی ہے، جو آپ کی بیٹی کی خاطر یہاں نہ آ سکا۔ میری بہن کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ انہیں اندر لے کر گئے، لیکن تب بھی اس کی حالت کافی خراب ہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ بچے اور ماں میں سے کسی ایک کو بچایا جائے گا۔ تو میری پھپھو کا فرمان آیا کہ بھائی ہمیں تو اپنا پوتا ٹھیک چاہیے، ہم بہو کا کیا کریں گے۔ میری ماں تڑپ کر اپنے دیکھنے لگی، کہنے لگی ہماری بیٹی رہے تو آپ دوبارہ پوتا دے دے گی، آپ کا بیٹا تو اب تک آیا نہیں، ہم اپنی بیٹی کے جانی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ پہلی بار میری ماں ان کے آگے بولی تھی، ورنہ شروع ہی سے اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کی تھی۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، نہ تو میری بہن بچ سکی اور نہ ہی ان کا پوتا نصیب ہوا، کیونکہ اللہ نے میری بہن کو بیٹی سے نوازا۔ وہ 2 صدمے سے نڈھال ہو گئی تھی۔ ان کے ہاں پوتی ہوئی ہے۔ کہنے لگی بھائی بتا، قسمت تھی ہماری بہت تو ہمیں جاتے جاتے ایک اور بوجھ دے گئی۔ شاید انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خود بھی ایک بیٹی کی ماں ہے۔ ہم بہن کی میت کو لے کر گھر آ گئے۔ میرا باپ غم سے نڈھال تھا، اپنی بیٹی کو اپنے کاندھوں پر جا کر دفنا کر آیا تھا۔ اس کا شوہر 2 دن بعد گھر میں آیا۔ جب گھر میں آیا تو نشے سے چور تھا۔ میرے باپ نے اسے بہت مارا، گلی میں لے جا کر سب کے سامنے مارا۔ لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ یوں بچانے آئی تو میرے ابا نے انہیں بھی سنا ڈالی۔ ابا نے پھپھو اور ان کے بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا، کہنے لگے کہ جا کر ان کے پاس ہی رہو۔ اس وقت بہت غصے میں تھے۔ ساری زندگی جو بہن کی لاج کی خاطر اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرتے آئے تھے، اب وہ حقیقت دیکھ کر رونے لگے تھے۔ میری بہن کی بیٹی کو ہم گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ کہنے لگے کہ میری اتنی چھوٹی سی بیٹی کو ظالموں نے ہاتھوں میں دے دیا، انہوں نے میرے پھول کو بجھا دیا، میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا۔ وہ میری بہن کو گلے لگا کر خوب روئے تھے۔ ان کو دلی صدمہ اتنا پہنچا تھا کہ انہیں فالج کا اٹیک آ گیا۔ بیٹھے بٹھائے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ اب گھر میں تنگی آ گئی تھی۔ زندگی دن بدن تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ بہن کے جانے کے بعد گھر کی تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ اسپتال میں سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، عجیب طرح سے مجھے چھونے کی کوشش کرتے تھے۔ میں نظر انداز کر دیتی کیونکہ یہ نوکری کھونا نہیں چاہتی تھی۔ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، کھانے والے ہم 4 لوگ تھے۔ میں ایک کم عمر نرس تھی۔ مجھے اس وقت اس نوکری کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ میری کم عمر تھی کہ کئی عورتیں مجھ پر برس جاتی تھیں۔ جو بھی نرس ہوتی وہ مجھ پر روب جمانے کی کوشش کیا کرتی تھی، لیکن میں پھر بھی اس نوکری پر ٹکی رہی۔ یہ بھی نوکری میرے ابا کی وجہ سے مجھے ملی تھی۔ پھر ابا کافی عرصے سے یہاں کام کر رہے تھے اور یہاں پر ڈاکٹر سے جان پہچان کرتی تھی، اور اوپر سے میں اپنے کام میں ماہر تھی۔ وہ کیسے نہ مجھے اس نوکری پر رکھتے۔ ابا جس اسپتال میں چوکیدار تھے وہیں پر مجھے نرس کی نوکری ملی تھی۔ میرے ابا بوڑھے ہو گئے تھے۔ اچانک ایک بیٹی کے جانے کا غم انہیں کھائے جا رہا تھا۔
اوپر سے ان کی اولاد کو بھی ابا ہی سنبھال رہے تھے۔ جس بہن کے لیے ساری عمر اپنی اولاد کا پیٹ کاٹ کر اسے کھلایا، وہی ابا کے جگر گوشے کو کھا گئی اور اپنی اولاد کے ساتھ اب الگ گھر میں رہ رہی تھی۔ کہنے لگی میرے بھائی نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ تو وقت جانتا تھا کہ کس نے کس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ میری بہن کو کھا گئی۔ بھائی پھپھو نے الگ ہوتے ہی جو پیسہ جمع کیا وہ پیسہ اپنی بیٹی کی شادی پر لگا دیا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اپنا نشہ کرنے لگا ہے۔ ان کا بیٹا تو ان کا پیسہ چوری کر کے نشے پر لگا دیا کرتا تھا، اور میرے پھپھا جو ساری زندگی پھپھو کی اور اپنی لالچ کی وجہ سے الگ رہتے آئے تھے، اب وہ بھی میری پھپھو کو کوسنے لگے تھے۔ صبح شام میری پھپھو وہاں پر تانے ہی سنتی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی کا جلدی سے اچھا رشتہ دیکھ کر اسے ہاں کر دیا، اور وہ لوگ بھی لالچی تھے، اسی لیے انہوں نے منہ بھر کر جہیز مانگا تھا اور خود کا غلط پیسہ بھی دیا تھا۔ میری کزن بھی شادی ان لالچی لوگوں میں بیاہی گئی تھی۔ اس کا شوہر روز اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا، اسے مار مار کر بے ہوش کر دیتا تھا۔ میری پھپھو کئی بار اس کے جھگڑے میں اسے چھڑانے گئی تھی، اپنی بیٹی کی باری میں لڑنے گئی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ سب میرے باپ جیسے بے وقوف شخص ہوتے ہیں اور وہ انہیں آسانی سے قابو کر لیں گی، لیکن میری کزن کے سسرال والے میں میری پھپھو کو ہی دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگے اگر بیٹی اتنی پیاری ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے گھر رکھ لو۔ ایک بار وہ اپنی بیٹی کو اسپتال لے کر آئیں۔ مجھے دیکھ کر کافی حیران ہوئی، کیونکہ میں وہاں نرسنگ کی نوکری کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر معافیا مانگنے لگی، کہنے لگی میری بیٹی کو معاف کر دو، وہ آج تکلیف میں ہے، اس کا شوہر اسے مارتا ہے، اس کے 2 بچے مر چکے ہیں، اس کی کوکھ میں ہی میرا بیٹا نشے میں لگ چکا ہے، وہ گھر نہیں آتا ہے، جب گھر آتا ہے تو ماں باپ کو مارنے لگتا ہے، ہمارے گھر سے چوری کر کے سب کچھ لے جاتا ہے۔ میری بیٹی کس جرم کی سزا وہ وقت دے رہی ہے، میرا بیٹا بھی بہر روی میں لگ چکا ہے۔ میں تمہارے باپ سے بھی معافی مانگ لوں گی، میں نے ساری زندگی لالچ میں رہ کر ایک معصوم کی جان لے لی۔ میری پوتی کدھر ہے؟ مجھ سے ملنا چاہتی ہوں، اسے سینے سے لگانا چاہتی ہوں، میں معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ شکر ہے میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی، ورنہ میں اس کی تربیت نہ کر پاتی۔ تم اس کی بہترین تربیت کرو کہ وہ بار بار میرے پاؤں میں پڑ رہی تھی۔ لو، مجھے دیکھ کر خاص سے حیران تھے اور رک کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ کچھ تو حیران ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بے شک اللہ کی ذات انصاف کرنے والی ہے۔ میں نے اپنی کزن کو دیکھا، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، وہ پہلے کی طرح سجی سمری بھی نہیں تھی، نہ ہی اس میں وہ شوق عادات اب رہی تھی، اس کے چہرے کا غرور ختم ہو چکا تھا۔ میں خاموش ہو گئی، میں اتنی جلدی انہیں معاف تو نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ میری بہن کے قاتل ہیں، میں اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، لیکن آپ لوگوں نے میری بہن کو مار دیا۔ آپ کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ آپ کی خود کی بھی ایک بیٹی ہے۔ پھر آج نائٹ ڈیوٹی کا پلان تھا، اسی لیے میں نے کہا کہ یہاں آپ تماشا نہ بنائیں، آپ گھر آ جائیں۔ میرا وہاں نائٹ ڈیوٹی کرنے کا بالکل دل نہیں تھا۔ میں نے اس بارے میں عجیب و غریب باتیں سنی تھیں، لیکن اب مجبور تھی، ورنہ وہ مجھے نکال دیتے۔ میں پھنس گئی تھی، اسی لیے مجبوراً ماں کو کئی دلاسے دے کر ان کی دعا لیتی رات کو اسپتال آ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوں۔ اسپتال میں نائٹ ڈیوٹی کرنے لگی تو ایک دن ڈاکٹر نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میرا دل اندر سے تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ میں نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ میں نے کہا ایک رات کی تو بات ہے، اگر میں کمزور پڑ گئی تو نوکری سے نکلنا پڑے گا، چلو مضبوط رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مجھے عجیب نظروں سے وہ دیکھنے لگے۔ چند منٹ کے بعد وہ مجھے نازیبا حرکات پر اکسانے لگا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ پھر مجھے وہ دھمکانے لگا کہ اگر میری بات نہ مانی تو میں تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گا۔ میں رونے لگی، اس کی منت سماجت کر کے رونے لگی، خدا کے واسطے دینے لگی۔ وہ مجھے بے ہوش کر دینا چاہتے تھے۔ میں خوف سے رونے لگی تو اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں غصے میں تھپڑ مارنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ کمرے میں آنے والا شخص بھی اس کے ساتھ ملا تھا۔ انہوں نے مجھے بے ہوش کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے زور زبردستی کر کے بے ہوش بھی کر دیا۔ وہ شخص جو کمرے میں آیا تھا کوئی اور نہیں، میرا پھپھا زاد بھائی تھا۔
میں کوئی حیران نہیں ہوئی تھی، تو مجھے معلوم تھا کہ وہ ایسی ہی سرگرمی کر سکتا ہے۔ مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں تھی۔ مجھے سفید چادر پر لٹا دیا گیا تھا۔ میرے ایک گرد کینچی اور کانٹے پڑے تھے۔ وہ لوگ مجھے کاٹ کر میرے اندر سے میری کڈنی نکالنا چاہتے تھے۔ وہ لوگوں کے اندر سے ان کے جسم کے حصے نکال کر بیچتے تھے اور پھر بیچ پر خود امیر ہو جاتے تھے۔ جی یہ بات دیر سے ہی صحیح، لیکن وہاں لیٹے لیٹے مجھے سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس بستر پر نہ جانے پہلے کن معصوم بچیوں اور بچوں کو لٹایا گیا تھا۔ وہ جوان بچوں کے ہی جسم کے حصے نکالتے تھے اور پھر انہیں مختلف شہروں اور ہسپتال میں بیچ دیا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ غیر قانونی کام کرتے تھے۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ سب ان میں ملوث ہیں۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، جلدی جا کر اسپتال میں سب کو بتانا چاہتی تھی کہ ان کی نگاہ کے پیچھے یہ کام ہو رہا ہے۔ اسپتال کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ گندی مچھلیاں مل کر تالاب کو گندا کر رہی ہیں۔ میں ان کو بیوقوف بنانا چاہتی تھی، اسی لیے میں درد سے کراہنے لگی۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگے۔ میں درد سے کراہنے لگی۔ ان کا تو ابھی کچھ بھی نہیں نکالا، یہ کیوں درد سے کرا رہی ہے؟ کہیں یہ بیمار تو نہیں؟ تم لوگ بھی نا بیمار عورت کو تو نہیں لے آئے؟ یہ نہ ہو کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ابھی بے ہوش ہے، اس کو باہر پھینک آتے ہیں۔ ویسے بھی یہ اسپتال کی نرس ہے، نہ جانے کس بیوقوف نے اس کو یہاں لانے کی غلطی کر دی۔ وہ لوگ مجھے باہر پھینکنے جانے لگے۔ میں بے ہوشی کا ناٹک کر رہی تھی۔ وہ مجھے باہر پھینک کر واپس چلے گئے۔ جیسے ہی وہ باہر پھینک کر واپس گئے، میں وہاں سے بھاگ کر اسپتال میں آ گئی۔ ہسپتال کے مالک کو میں نے ساری کہانی بتا دی۔ وہ کافی حیران ہوئے۔ انہوں نے پولیس کی مدد سے وہاں چھاپا مارا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ تو کئی سالوں سے مختلف اسپتالوں میں یہی کام کر رہے ہیں۔ جہاں ان کا پکڑے جانے کا ڈر ہوتا، وہاں سے وہ نکل آتے تھے اور بھاگ کر کسی اور ہسپتال میں چلے جاتے تھے۔ وہ اب تک 9 شہر بدل کر ادھر سے ادھر جا چکے تھے۔ انہوں نے نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی زندگیاں خراب کی ہیں، کتنے معصوم بچوں اور نوجوان لڑکوں کے جسم سے انہوں نے ان کے حصے نکال کر فروخت کیے ہیں۔ اس کے بعد انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ میری پھپھو کا بیٹا بھی ان سب میں برابر کا شریک تھا۔ میرے ابا نے آخری وقت میری پھپھو کو معاف نہیں کیا تھا۔ میری پروموشن ہو گئی تھی۔ اسپتال کے مالک نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ میرے والدین نے بھی خوشی سے ہاں کر دی اور میں ہنسی خوشی اپنے گھر میں جا کر بس چکی تھی۔ میں اپنی بہن کی بیٹی کو بھی پال رہی تھی۔ اس سے میرے شوہر کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے والدین بوڑھے تھے، وہ یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تھے۔ کچھ عرصے بعد میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری بہن کے برابر میں ہی انہیں دفنایا گیا تھا۔ آج بھی میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ وہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر گئی اور ہمارے گھر میں ایک برا سایہ پورے گھر کی خوشیوں کو کھا گیا۔